السلام علیکم یا علیہ السلام مدد تمام مومنین سے التماس ہے کہ وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیات میں اس قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے اور اس قصے کو احسن القصص قرار دیا گیا، یعنی بہترین قصہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان کیوں دفن کیا گیا اور 400 سال بعد دریائے نیل میں ان کی میت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں اور کس کے حکم سے نکالا اور کہاں لے کر گئے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا کی۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کی درخواست کی، تو اس موقع پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے والد گرامی تک پیغام پہنچایا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا خط پڑھا تو زار و قطار رونے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ میں وہی یوسف ہوں جن کو انہوں نے بچپن میں کنویں میں پھینکا تھا۔ اس بات کو سن کر ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرہ انور پر ڈال دو تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی، تو آپ لوگ سب گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا بھائی جس کا نام یہودا تھا کہنے لگا یہ کرتا میں لے جاؤں گا کیونکہ میں ہی یوسف کا بکری کے خون سے لدا ہوا کرتا لے گیا تھا، تو بابا جان کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ آج میں اسے لے کر جاؤں گا تو یقیناً وہ بہت خوش ہوں گے۔ یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر خوشی خوشی کنعان کی طرف روانہ ہوا۔ یہودا جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لختے جگر جان سے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کرنے لگے، تو انہوں نے اپنے پوتوں سے کہا۔ اس بات کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس بات پر یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا کہ اب آپ بھی اس پرانی سی بات کو یاد رکھے ہوئے ہیں، کہاں یوسف علیہ السلام اور کہاں ان کی خوشبو۔ اور جب برادران یوسف اپنے والد کا کرتا لے کر گھر پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا تو ان کی بینائی دوبارہ واپس آئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم الشان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں؟ تو یہودا نے ان سے کہا، نہیں والد گرامی، یہ آپ کے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے۔ اور جب یعقوب علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آتے ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر دیکھ، فرشتے بھی آپ کی خوشی میں تشریف لائے ہیں اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اور آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی ملاقات نے باپ اور بیٹے کو آبدیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اپنے دربار میں پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد اپنے 11 بھائی اور ان کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئیں اور سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کی اور ان کو سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے والد گرامی، یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک میرا رب سچا ہے، بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دیتا ہے، بے شک وہی حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال پر ملال تک
ان کے چاہنے والوں میں اختلافات پیدا ہوتا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ آخرکار اہلیان مصر اس بات پر راضی اور متفق ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے گا۔ اس لیے آپ کے جسم مطہر کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ تقریباً 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی لے جانے کا حکم دیا گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت نکال کر اپنے ساتھ ملک شام یعنی فلسطین لے گئے، جہاں آپ کے آباء و اجداد حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔